بھارتی فوج میں جو سکھ نوجوان ہیں ان سے ان کا اسلحہ لیا جا رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی ہے جو بھارتی وزیر اعظم کو لگتا ہے کہ اب بچ گئی ہے۔ جو اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ بھارتی حکومت کے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ اب یہ تحریک چلتی رہے گی۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ولی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے بھارتی کسائی یعنی کہ بھارتی وزیر اعظم نے بھارت میں رہنے والے سکھوں پر تاریخی مظالم کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور سکھ برادری کی 45 ویب سائٹس ہیں جو مختلف تنظیموں کی تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی گرفتاریوں کے لیے بھی پلان تیار ہو چکا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج جاری تھا، اور یہ جب احتجاج یوم جمہوریہ پر دلی شہر پہنچا تو اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ لگا کہ اس کی حکومت خطرے میں ہے، اور اب ایک یہ نئی تحریک شروع ہو چکی ہے جو بے قابو ہونے جا رہی ہے، اور ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، ان کو بند کرنا، بلاک کرنا، قید کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی موجودہ حکومت کی پلاننگ بھی ہے کہ سکھ جو کہ بھارت میں مسلمانوں کے بعد دوسری بڑی اقلیت ہیں ان کو روکا جائے، اور ان کے لیے بھارت کو ایک قید خانہ بنا دیا جائے۔ جب جنوری میں یوم جمہوریہ پر تمام سکھ اپنے ٹریکٹر لیے دلی پہنچے تو ان کو رکاوٹوں کے ذریعے روکا گیا، وہ رکے نہیں، اور وہ ٹریکٹر لے کر آگے بڑھے، اور ٹریکٹر پریڈ ہوئی اسی جگہ پر جہاں پر پہلے فوجی پریڈ ہوتی تھی، اور پھر لال قلعے پر اپنے جھنڈے کو لہرایا۔ بھارتی وزیر اعظم کو اب یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہ نہ ہو جو اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دلی پولیس میں جو سکھ بھرتی ہے ان کو صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، پھر اسی طرح سے بھارتی فوج میں جو سکھ نوجوان ہیں ان سے ان کا اسلحہ لیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ دیکھ کر کے ان کے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے بھارتی حکومت کی طرف سے نریندر مودی کے حکم پر، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے اسلحے کا استعمال کریں، لہٰذا ان سے ان کا اسلحہ لے لیا گیا ہے اور ان کی حساس مقامات سے پوزیشنز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے بھارتی فوج میں اور دلی پولیس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیپ سنگھ سدھو نامی بھارتی فنکار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیپ سنگھ سدھو نے اپنے تصدیق شدہ فیس بک اکاؤنٹ سے ایک 15 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ نشر کی، اور اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اور اس پر الزام یہ تھا کہ جب تمام کسان یہ لال قلعہ پہنچے تو ان کو اکسایا گیا، اور اکسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیپ سنگھ سدھو تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان تمام پروٹیسٹ سے کے پہلے اور ان تمام پروٹیسٹ کے دوران انٹرنیشنلی بھی جہاں جہاں سے سپورٹ کی گئی ہے کسانوں کو، تو ان کو ابھی کنڈیم کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ بھارت میں ایک مہم چلائی گئی ہے۔ جس طرح سے انوائرمنٹلسٹ ہیں گریٹا، ان کے خلاف مہم چلائی گئی، پھر میاں خلیفہ کی بات ہوئی تو ان کے خلاف سب ہو گئے، پھر یہ خلاف ہونے والے صرف کچھ حکومتی لوگ نہیں تھے بلکہ وہ بھارتی فنکار کے جو اس سے پہلے کبھی بولے نہیں، جن کو گجرات میں ہونے والے مظالم جو مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی نے کیے تھے وہ نظر نہیں آئے، وہ بول پڑے، اور ان میں کنگنا سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کہنے والے انٹرنیشنلی ان کو کیا پتا، وہ فلاں موقع پر کیوں نہیں بولتے، جب وہاں پر کانگریس پہ جا کے لوگوں نے دھاوا بول دیا تو تب یہ کیوں نہیں بولے۔ ریانہ کی بات ہو رہی ہے کہ ریانہ نے جب کسانوں کے حق میں بات کی تو ان کے خلاف بھی بول پڑے، ان کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب اس موجودہ سارے عمل میں کہ جہاں پر نریندر مودی کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسی تحریک شروع ہو گئی ہے جو نہ صرف یہ کہ یہ تحریک آگے بڑھے گی بلکہ دیگر اور لوگ بھی جو آزادی چاہتے ہیں، جو اس قید سے تنگ ہیں، اور جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں ان حالات میں اور اس سوچ کی مالک حکومت کے انڈر رہتے ہوئے قید میں رہنے سے کم نہیں ہے، تو وہ بھی تحریک شروع کریں گے، اور کسانوں کی یہ تحریک جو ہے وہ دیگر اور جو تحریکیں ہیں ان کو ہوا دے گی۔ تو یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو بھارتی وزیر اعظم کو لگتا ہے کہ اب بچ گئی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم کو یہ لگتا ہے کہ اس کو روکنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ لیکن
یہ سب کرنے کے باوجود میں آپ کو اپنی رائے کے مطابق یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب چاہے بھارتی حکومت جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اور بھارتی کسان کے جنہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہمارے خلاف جو ظلم بھارتی حکومت اور جو فیصلے کر رہی ہے ہمارے خلاف، ہم ان کو نہیں سہیں گے، ہم ان پر چپ، ان پر خاموش نہیں رہیں گے، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، دھوپ ہو، جیسا مرضی موسم ہو، جیسے ہی کٹھن حالات کیوں نہ ہوں، ہم اب رکنے والے نہیں ہیں، ہم اب مڑنے والے نہیں ہیں۔ تو بھارتی حکومت کے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اب یہ تحریک چلتی رہے گی۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔